الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے روزی پاتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تشنائے لبوں نے ہونٹ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ جناب عزیز گرامی، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو ہم شہادت امام علی مقام شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی بے لوث قربانیوں کی وجہ سے بھی جانتے ہیں، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کے چہتے نواسے حضرت امام علی مقام کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر میدان کربلا میں 10 محرم الحرام دن جمعہ سن ہجری 61 کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ کا نام حسین ہے۔ والد ماجد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حرب نام تجویز کیا تھا، مگر آقا علیہ السلام نے بدل کر حسین کر دیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور القاب زکی طیب، سید الشہداء، سید شباب اہل جنہ، ریحانۃ النبی اور سبت الرسول تھے۔ آپ کے نانا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مقدس نانی ہے۔ والد کی طرف سے شجرہ نسب یوں جاتا ہے: امام حسین بن امیر المومنین علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن علی عدنان۔ اور والدہ کی طرف سے نسب شریف یوں ہے: امام حسین بن خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بنت محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ساشنبہ 4 یا 5 شعبان سن ہجری 4 ہجری مطابق 8 جنوری 626 خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوئی۔ آپ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں۔ آپ کے ازواج میں حضرت بی بی لیلہ، حضرت بی بی حباب، حضرت بی بی حرار، حضرت بی بی غزالہ اور حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ کے نام روایت میں درج ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے متعدد اولادیں ہوئیں۔ بیٹوں میں حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور شہزادیوں میں حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن شامل ہے۔ یاد رہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی شہزادے سے آپ کی اولاد باقی نہ رہیں۔ سب معرکہ کربلا میں والد بزرگوار کے ہمراہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سامعین حضرات، دنیا میں نہ جانے کتنی جنگیں ہوئیں اور ہوتی رہیں گی۔ مرنے والوں کی تعداد بہتر افراد سے بہتر ہزار، بہتر لاکھ، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر جائیں، مگر کربلا کی جنگ کا کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جنگ جان و مال کی جنگ نہیں، یہ جنگ تخت و تاج کے حصول کی نہیں تھی،
بلکہ یہ جنگ ایک نظریے کی جنگ تھی۔ نظریہ جو ایک حق تھا اور ایک باطل نظریہ جو اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھتا تھا، وہ نظریہ جو شریعت کو پس پشت ڈالتا تھا، وہ نظریہ جو خود کے کیے ہوئے کام ہی کو دین سمجھتا تھا، وہ نظریہ جو طاقت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، وہ نظریہ جو یہ بھول گیا تھا کہ موت سے کس کی رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ امام علی مقام نے اس نظریے کے خلاف جا کر یہ پیغام دیا تھا، مرد حق باطل سے ہرگز مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 23,000 کا مسلح لشکر محض 72 اشخاص پر مشتمل قافلے کے سامنے جان بچانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آیا۔ بظاہر باطل نظریے کی فتح ہوتی ہے، لیکن چند ہی روز میں ساری دنیا بلکہ امام حسین و رفقائے گرامی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قاتلوں نے خود جان لیا کہ ہم جیت کر بھی ہار گئے ہیں، دنیا میں برباد کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ امام علی مقام کی فتح کا ایسا ڈنکا بجا کہ جو قیامت تک کے لیے حق کی پہچان بن گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کسی نے مسیحا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مر جائے اور اللہ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہو، وہ پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، گو اس کو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ مل جائے، مگر شہید پھر دوبارہ دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا تو چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر قتل ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں شہید کے لیے 6 بھلائیاں ہیں۔ نمبر 1، خون کی پہلی ہی پھوار پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جنت میں اس کا اپنا ٹھکانہ نظر آ جاتا ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، حشر کی بڑی گھبراہٹ سے مامون و بے خوف رہے گا۔ نمبر 4، ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ نمبر 5، حورین سے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 6، اس کے عزیز و قربا میں سے 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ شہداء کی فضیلتیں اور بے شمار ہیں، مگر یہاں مقصود یہ ہے کہ بندہ ان فضیلتوں کو دیکھ کر ہی اپنے رب کی طرف آئے اور سچا مسلمان بن کر دکھائے۔ آج چین، برما، فلسطین، عراق، افغانستان، شام، لیبیا، یہ سارے ممالک آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور یہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ضرورت عمل کی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جس قدر دنیا سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، مال سے محبت زیادہ ہوگی، اسے ہمیں اللہ اور رسول کی طرف پھیرنے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آج ہم نے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، اس لیے ہم صرف اپنی فکر کرتے ہیں اور اپنی عزیز و اقارب کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی جگہ پر کسی مسلمان کے ساتھ، کسی عام آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں اسے پریشان کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ کیا ہم وہ قومیں نہیں ہیں جسے اللہ نے انما المؤمنون اخوۃ کہا ہے؟ سورہ نور، اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی مسلمان پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ جب تک ہم میں اسلامی اخوت پیدا نہیں ہوگی، جب تک ہم ایک دوسرے کا دکھ درد تکلیف نہیں سمجھیں گے اور اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، حقوق العباد کے چھوڑنے والے کہلائیں گے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم دوسروں کے حقوق پامال کریں گے اور رب العزت کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا حامی و ناصر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ رب العزت فرماتا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا۔ آج ساری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہے وہ صرف اسی لیے پریشان ہے کہ انہیں صرف اپنی مصیبت ہی دکھائی دیتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی کیسی مدد فرماتے تھے یہ بھی دیکھتے چلیں۔
ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ آپ نہایت ہی فیاض و سخاوت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں ایک سائل صدا لگاتا ہوا آپ کے دروازے پر آیا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، جلدی سے نماز ختم کی اور باہر آئے۔ سائل کے چہرے پر فکر و فاقہ کے آثار دیکھے۔ آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا کہ اے غلام، ہمارے خرچ میں سے کچھ باقی ہے؟ جواب دیا، جو 200 درہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے آپ نے دیے تھے وہ ابھی تک تقسیم نہیں کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں لے آؤ، اہل بیت سے زیادہ حاجت مند کوئی اور آ گیا ہے، لہٰذا وہ 200 درہم آپ نے اس سائل کو دے دیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی میری مدد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا رکو۔ کچھ دیر بعد ایک شخص 400 درہم کی تھیلی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وہ تھیلی اٹھا کر اس شخص کو دے دی اور رونے لگے۔ لوگوں نے عرض کی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میں اس کی حاجت پوری نہیں کر سکا۔ آج ہم غور کریں کہ آخر ہم کہاں ہیں اور تعلیمات امام علی مقام کہاں ہیں کہ کیا یہ جذبہ ہم میں ہے؟ ہم تو اپنے بھائی کو سخت مشکلات کے وقت پیڑ دکھا جاتے ہیں۔ فقراء کے حقوق، مساکین کے حقوق تو دور کی بات ہے، ہم اپنے والدین کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پکے حسینی ہیں۔ ہم محرم الحرام میں ناجائز امور کو انجام دے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہی نہیں انہیں موڑ دیتے ہیں۔ آخر یہ کیسی حسینیت ہے؟ براق کے نام پر مورتیاں بنا کر عوام کو شرک کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا یہی امام علی مقام سے محبت ہے؟ اگر ہاں تو یاد رکھو امام علی مقام تمہارے ان افعال سے نہایت ہی رنجیدہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ اپنے نانا جان کے احکام کی شدت کے ساتھ پیروی کرنے والے تھے اور تم شریعت کی کھلے بندوں دھچیاں اڑانے والے ہو۔ قوم مسلم کو سلام اٹھانے کی ضرورت ہے اور تم دوپٹے باندھ کر گلی چراہوں میں اپنی زنانہ عادات کا پرچار کرتے پھرتے ہو۔ جن ہاتھوں میں اوڑھنیاں ہوں یقیناً اس قوم کے افراد کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہی اچھی لگیں گی۔ علم اٹھاؤ لیکن تڑپتے ہلکتے سسکتے اسلامی بھائیوں بہنوں کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ عالم اسلام میں کروڑوں مسلمان مکھی مچھر کی طرح مار دیے گئے ہیں، ملک کے ملک تباہ ہو گئے ہیں، ان کے لیے 1 روپیہ خرچ نہ کیا اور ناجائز کاموں میں پوری قوم کا پیسہ برباد کرتے رہے اور کہتے ہیں ہمیں فیض امام علی مقام پہنچے گا۔ عقل کے مارو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر ان ناجائز کاموں سے تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں فیض ملے گا تو سنو، اپنا گھر، گاڑی، جائیداد فروخت کر دو اور سارا فیض تم لے لو۔ جس دن ہماری قوم ان مکار لوگوں کو یہ جواب دینے لگی، یقیناً ان کی فرضی عقیدت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ برادران اسلام، جس طرح کسی نیک کام میں اپنی پونجی خرچ کرنا کار خیر ہے، ٹھیک اسی طرح کسی برے کام کے لیے چندہ دینا، مدد کرنا، ان کے ساتھ جانا سب کچھ گناہ ہے۔ لہٰذا ان نام نہاد محبین اہل بیت سے ہوشیار رہیں، یہ تمہارا پیسہ بھی لے جاتے ہیں اور تمہیں گناہوں کے دلدل میں دھکیل بھی دیتے ہیں۔ یہ نادان دوست آپ کے دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے اور آخرت کے لیے بھی، لہٰذا ان سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کوفہ والوں کے خطوط پر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، حالانکہ وہ ان کی بدعہدی، ان کی غداری کو جانتے تھے، مگر وہ گئے تاکہ کل دنیا میں یہ نہ کہے کہ ہم امام علی مقام کو بلاتے رہے اور وہ نہ آئے، اس وجہ سے ہم جھک گئے، غلط راستہ اختیار کر لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، قائد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کسی مصیبت میں عوام کو مبتلا دیکھے تو خود آگے بڑھ کر فتنے کا سدباب کرے۔ اگر قائد ایسا نہیں کرتا تو ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ تمام عوام کو بھی موت کے سامنے بخوشی پیش کر رہا ہے۔ جو قائدین، پیران کرام، سیاسی مفکرین، دانشور حضرات ہیں، اگر وہ مسلم معاملات میں بولتے نہیں تو ہمیں ان کا انتظار کیے بغیر اپنی معاملات کو خود آگے لے کر آنا چاہیے۔ کسی دوسرے کے بھروسے پر ہم اپنے بھائیوں کی جوانیاں، اپنی بہنوں کی عزتیں لڑتی ہوئی نہیں دیکھ سکتے، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں بھوکا پیاسا مرتا نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ایسی ہی بے حسی پر قائم رہتے ہیں تو کل جب بھی ظالم ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑیں گے تو آپ کس سے یہ امید
مت رکھنا کہ کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ جب آپ خود کسی کی مدد نہیں کریں گے تو آپ دوسرے سے بھی امید مت رکھیں، یہی دنیا کا قانون ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کا یہی تو نمایاں پہلو ہے کہ حق کے ساتھ سینہ سپر ہو کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے ہیں، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں میں قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ اگر واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، تو موت سے بھاگنا کیسا؟ دنیا کی محبت میں دین سے بیزاری کیوں؟ جامع شہادت سے دور نفور کیوں؟ چند سالہ زندگی کے لیے ابدی زندگی سے گریز کیوں؟ اٹھو اور اپنی ماؤں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں کی مدد کرو، ورنہ تم بھی اس طرح کی ذلت رسوائی کے لیے تیار رہو۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ آج تقریباً پوری دنیا میں باطل سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ترجمان حق کی بولتی بند ہے۔ انصاف کا گلا سر عام گھوٹا جا رہا ہے، غریبوں کا استحصال عام ہے، حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بے حیائی کا بازار گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے، دین پر چلنے والوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو بظاہر دین دار تقوی شعار نظر آتے ہیں، غیروں اور اپنوں کی بدعمالیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ خال خال ہی انجام دے جا رہا ہے۔ ایسی گھٹا ٹوپ تیرگی و انار کی ماحول میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت وفاداری کے سارے دعوے کھوکھلے نظر آ رہے ہیں۔ اگر واقعی محبت ہے تو باطل کے خلاف پوری قوت سے اٹھیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ تم اگر سچے حسینی ہو تو حسینیت تمہارے اعمال و کردار سے ظاہر ہونے چاہیے، کیونکہ یہ طے ہے کہ حق و باطل پر غالب آ کر ہی رہے گا، خواہ باطل کتنے ہی ہاتھ پیر مار لے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صحیح خراج عقیدت ہوگا۔ آئیے ہم اپنی بات اس پیغام پر ختم کریں گے کہ نظام حق کو بچاؤ اگر حسینی ہو، نظام حق کو بچاؤ اگر حسینی ہو، شعور دین کو جگاؤ اگر حسینی ہو، جلوس و جلسہ نعرہ ہی بس نہیں، سب کچھ عمل بھی کر کے دکھاؤ اگر حسینی ہو۔ انہوں نے موت کے شعلوں پہ نماز پڑھی، وہ جذبہ تم بھی تو لاؤ اگر حسینی ہو۔ ستم کی آگ ہے، منظر ہے کربلا جیسا، وہی دلیری دکھاؤ اگر حسینی ہو۔ یزید وقت سے ہو جاؤ برسرے پیکار، یزید وقت سے ہو جاؤ برے سرے پیکار، دلوں سے خوف اٹھاؤ اگر حسینی ہو۔ حسین گھر سے نکل کر لڑے ہیں میدان میں، نکل کے تم بھی تو آؤ اگر حسینی ہو۔ پڑھو نماز جو حب حسین ہے تم کو، گلے سجود کھلاؤ اگر حسینی ہو۔ چلے ہیں صبر و عزمیت کی جس ڈگر پر وہ، اسی پر خود کو چلاؤ اگر حسینی ہو۔ جہاں جہاں بھی ہیں قائد ستم میں اہل حق، انہیں علم سے چھڑاؤ اگر حسینی ہو۔ حسین بے کس مجبور کا سہارا ہے، گرے ہوں کو اٹھاؤ، گرے ہوں کو اٹھاؤ اگر حسینی ہو۔ لگا دو جان کی بازی بقائے حق کے لیے، وفا کا عہد نبھاؤ اگر حسینی ہو۔ نبی کی عزت ناموس کے تحفظ پر زر حیات لٹاؤ اگر حسینی ہو۔ اندھیرا چاروں طرف فتنہ فساد کا ہے، چراغ امن جلاؤ اگر حسینی ہو۔ معاشرے کو برائی سے پاک کر ڈالو، ہر ایک شر کو مٹاؤ اگر حسینی ہو۔ حسین وارث علم نبی کو کہتے ہیں، پڑھو پڑھاؤ سکھاؤ اگر حسینی ہو۔ حسین زندہ ضمیری کی ایک علامت ہے، خود ہی حیات میں لاؤ اگر حسینی ہو۔ خیال قوم اگر ہے تو مل کے کام کرو، حسد کی آگ بجھاؤ اگر حسینی ہو۔ کبھی کسی کو کٹا کر بڑے نہ ہوگے تم،
خود اپنے قد کو بڑھاؤ اگر حسینی ہو، ہماری شان ہماری بقا اسی میں ہے، سب اہل حق کو ملاؤ اگر حسینی ہو۔ سنو فریدی محرم کا ہے یہی پیغام، علم نہ حق کا جھکاؤ اگر حسینی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل ہمیں حسینی کاموں میں لمحہ بلمحہ بسر کرنے اور یزیدی کاموں سے کوسوں دور بھاگنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔